فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اپنے بڑھاپے کو سنوارو اولیو ہاورڈ، ایک بزرگ کے طور پر تمہارا احترام کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ صرف یہی کر سکتا ہوں کہ جب بھی تم میری زد میں آؤ میں تمہیں زندگی دے دوں۔ ایک بوڑھے پر ہاتھ اٹھانا کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ تم بار بار میری زد میں آ چکے ہو اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ نہیں اولیو ہاورڈ، یہ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ گوٹے ہل میں کیا تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کیا نتیجہ رہا؟ بیروت میں صورتحال ذرا سی مختلف ہو گئی تھی، میں سمجھ نہیں پایا تھا، اعتراف کرتا ہوں، لیکن تمہیں بھی اس کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ مجھے بیروت سے نکال کر تمہیں کتنے عظیم و شان خساروں سے دوچار ہونا پڑا۔ ذرا حساب تو کرو اولیو ہاورڈ۔ اگر تمہاری کارکردگی کے بارے میں ساری تفصیلات اکٹھی کر کے تل ابیب بھجوا دوں تو شاید تل ابیب والے امریکی حکومت سے یہی درخواست کریں گے کہ تمہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کے بعد وہ تم سے ان حماقتوں کا انتقام لیں گے۔ اگر تم یہی چاہتے ہو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تمہارے بارے میں تمہارے دوستوں کو تمام تفصیلات بتاؤں گا، اپنے اور تمہارے سارے حساب کتاب کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں گا اور فیصلہ ان پر چھوڑ دوں گا۔ زمین وسیع ہے علی یار خان، زمین وسیع ہے، کب تک بچو گے میرے ہاتھ سے؟ میری زندگی کا واحد مشن اب یہی رہ گیا ہے کہ میں تمہیں فنا کر دوں، لیکن میری قسم بھی اپنی جگہ ہے، تنہا تمہیں مارنے میں واقعی کوئی دقت نہیں ہوگی علی۔ میرا تعلق جس تنظیم سے ہے اس کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ جس تنظیم کی تم بات کر رہے ہو وہ اپنے ملک کی سیاست اور اپنے ملک کی فلاح کے لیے مصروف عمل ہے، جس کی کارکردگی کچھ بھی ہو، لیکن تمہارا یہ سلسلہ خالصتاً ذاتی ہے۔ تم امریکی حکومت سے تنخواہ وصول کر کے اسرائیلیوں کے لیے کام کر رہے ہو اور اپنی ان حرکات سے امریکی حکومت کو بدنام کر رہے ہو۔ سنو اولیو ہاورڈ، میں خود تم سے دور نہیں رہوں گا، تم سے دور رہنے میں لطف نہیں آتا۔ میں نے تمہارے لیے ایک بہترین منصوبہ بندی کی ہے، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے اولیو ہاورڈ جب ہم اور تم اتنے قریب ہوں گے کہ شاید ہمیں فون پر ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ جب میں مصروف عمل ہوں گا تو تمہارے لیے ایسا درد سر بن جاؤں گا جس سے تمہیں کبھی نجات نہیں ملے گی، اور تل ابیب کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس نے کیا مصیبت مول لے لی ہے۔ ٹھیک ہے علی، ٹھیک ہے، تم انتظار کرو تم۔ میں انتظار کر رہا ہوں اور مسلسل کر رہا ہوں اولیو ہاورڈ۔ کم از کم مجھے یہ یقین تو دلا دو کہ کب تم مجھ پر قابو پاؤ گے، میں نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ 2-3 بار میں نے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن لائن بے جان ہو چکی تھی۔ میں نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تہذیب مالکم ایکس قربان ہو جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، خدا تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے، تم پر ناز ہوتا ہے علی، یقین کرو تم پر ناز ہے مجھے اور مجھے تم پر، بلکہ اپنے آپ پر کہ میری تقدیر نے مجھے تہذیب جیسی شخصیت سے ملا دیا۔ میں نے پرمسرت انداز میں کہا۔ اولیو ہاورڈ سے ہونے والی گفتگو نے میرے ذہن کو کسی قدر خوشگوار تاثرات دیے تھے۔ تہذیب تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، یہ شخص غالباً اپنے بڑھاپے کا اعتراف کر کے تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم نے حال جوشوں کو کس طرح احمق بنایا۔ 100% یہی بات تھی۔ میں نے تحسین آمیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم فوراً بات کی تہ تک پہنچ جاتی ہو اور یہ خوبی کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تہذیب کے چہرے پر سرخی پھیل گئی، پھر اس نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، ہمیں اور بھی بہت سی باتوں کو سوچنا ہے۔ میری نصف بہتر یہ سب کچھ سوچ سکتی ہے تو میں اپنا دماغ کیوں کھپاؤں؟ نصف بہتر، تہذیب اس اصطلاح کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ تب میں نے اس لفظ کی تشریح کی اور وہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنس پڑی۔ ویسے دلچسپ لفظ ہے مگر ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے۔ یہاں رنگ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے ہماری رہائش گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ وہ ہمیں کبھی ٹیلی فون نہ کرتا اگر اسے اس بات کا موقع مل سکتا کہ وہ یہاں پہنچ کر ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سلسلے میں ہمیں محتاط ہونا پڑے گا۔ نہ صرف محتاط بلکہ ایسے انتظامات بھی کرنا پڑیں گے کہ ہم اسے محفوظ رہیں۔ بے شک تارینہ ہارڈو نے ہمارے تحفظ کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی طرح ناکام بھی رہ سکتی ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑیں؟ ہمیں اپنے طور پر تیاریاں کر لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے اس میں زیادہ وقت ضائع کرنا حماقت ہوگی۔ دوسری تمام باتوں کے بجائے سب سے پہلے ہمیں یہی کام کرنا چاہیے۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، میرے ذہن میں کھچڑی پکنے لگی، کیونکہ بات صرف میری ذات کی نہیں تھی بلکہ تہذیب مالکم ایکس بھی میرے ساتھ تھی۔ ہر چند کہ ہم لوگ اپنے طور پر محتاط رہ سکتے تھے،
لیکن کم از کم تہذیب کے لیے میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کرنے لگا۔ پھر میں نے ایک بہت ہی آسان طریقہ کار سوچا، لیکن اس کے لیے تارینہ ہارڈو سے گفتگو کرنا ضروری تھا۔ ٹیلی فون مشکوک ہو چکا تھا۔ اولیو ہاورڈ مجھ تک تو نہیں پہنچ سکا تھا، لیکن اس بات کا خدشہ ضرور تھا کہ وہ میری ٹیلی فون کال نہ ٹیپ کر لے۔ چنانچہ اب تارینہ ہارڈو کے خود یہاں آنے کا انتظار کرنا تھا، اور اس وقت تک یہاں اپنی حفاظت کے لیے ہم نے وہ عام سی باتیں سوچ لی جو اس موقع پر کی جا سکتی تھی۔ یعنی ہم اپنی خوابگاہ میں نہیں رہے تھے، بلکہ ایک ایسی جگہ ہم نے رات کو قیام کیا جہاں کسی کے موجود ہونے کا امکان نہیں ہو سکتا تھا، اور اس بات سے اس عمارت کے ملازمین کو بھی لا علم رکھا گیا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ پہلے ہم اپنی خوابگاہ میں پہنچ گئے تھے تاکہ ملازمین کو کسی قسم کی شکوک و شبہات نہ ہو۔ اتفاق کی بات یہ کہ اس دن صبح 10:30 بجے ہی تارینہ ہارڈو بھی حسب معمول مسکراتے ہوئے ہم سے ملی، اور اس کے بعد اس نے فرمائش کی کہ اسے کافی پلائی جائے۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا، علی، میرا خیال ہے یہاں ایک باقاعدہ گروہ تمہارے سلسلے میں مصروف عمل ہو گیا ہے۔ اب ہم اتنے احمق بھی نہیں ہیں کہ ان باتوں کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ میں نے اعلیٰ حکام کو اس بارے میں اطلاع دے دی ہے، اور انہوں نے مجھے یہ اجازت دی ہے کہ جس طرح بھی چاہوں تمہارے بہترین تحفظ کا بندوبست کروں۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے مس تارینہ ہارڈو۔ میرے کرم فرماؤں نے ٹیلی فون پر مجھ سے گفتگو کی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں میڈم ہارڈو، ہر چند کہ ہماری موجودہ پوزیشن کچھ سیاسی سی ہو گئی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے تعلقات میں وہ تکلفات پیدا ہو گئے ہیں جو حکومت کی بنیادوں پر ہوا کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس بات کو نظر انداز کر دیں گی کہ ہماری ملاقات ذرا مختلف ہی ماحول میں ہوئی تھی؟ نہیں علی، میں بلا وہ لمحات کیسے بھول سکتی ہوں؟ تارینہ ہارڈو جلدی سے بولی۔ تو پھر اس بات کا حق پہنچتا ہے مجھے میڈم ہارڈو کے سرکاری گفتگو کے ساتھ ساتھ کچھ غیر سرکاری گفتگو بھی ہو جائے۔ کیوں نہیں؟ تم اگر خود تکلف کرو تو دوسری بات ہے، میں نے اپنی طرف سے تمہیں اس کا موقع نہیں دیا، تارینہ ہارڈو کہنے لگی۔ درست ہے، دراصل میں آپ سے ذاتی طور پر کچھ ایسا تعاون چاہتا ہوں جو ہمارے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات آئی ہے علی تو بے تکلفی سے مجھ سے کہو، تارینہ ہارڈو نے جواب دیا۔ اس ٹیلی فون کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ اولیو ہاورڈ ہمارے راستے پر لگا ہوا ہے اور اس عمارت سے اچھی طرح واقف ہو گیا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں علی، اس عمارت سے تھوڑے فاصلے پر اینگل ٹاور نامی ایک عمارت موجود ہے۔ اس میں پرائیویٹ دفاتر ہیں۔ جو لوگ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اینگل ٹاور کے دروازے پر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو عجیب قسم کے ساز و سامان سے لیس وہاں پہنچے تھے۔ ان کی کیفیت بظاہر مشکوک نہیں ہے، لیکن میرے آدمیوں کی باریک بین نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا ہے کہ وہ لوگ کسی خاص مقصد کے تحت وہاں پہنچے ہیں۔ اینگل ٹاور کی کسی بلند جگہ سے اس عمارت کو جس میں تم لوگ مقیم ہو لینس میں فوکس کیا جا سکتا ہے، اور بے شمار ایسے طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے تمہیں نقصان پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ میں اس عمارت کو جس میں تمہارا قیام ہے اب تمہارے لیے مشکوک سمجھتی ہوں۔ تارینہ ہارڈو کے انکشاف نے ہمیں چند لمحات کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ تہذیب کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نظر آنے لگے تھے، اور میں بھی سوچنے لگا تھا کہ در حقیقت ایسی کسی عمارت سے ہمیں بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اولیو ہاورڈ یقیناً معمولی تیاریوں کے ساتھ یہاں نہ پہنچا ہوگا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ اپنی زندگی سے زیادہ مجھے تہذیب کی زندگی کی فکر تھی جس سے اب میری تمام زندگی وابستہ تھی۔ تارینہ ہارڈو ہماری صورت دیکھ رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا ایسا طریقہ کار ہو جسے اولیو ہاورڈ کو دھوکہ دیا جا سکے۔ یہ دلچسپیاں تو اب زندگی کی ساتھی بن چکی تھی، اور میں اسی آنکھ مچولی میں زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چنانچہ میرا ذہن کسی ایسی ترکیب کی تلاش میں تھا جس سے اولیو ہاورڈ کو ایک بار پھر ایک عظیم دھوکہ دیا جا سکے۔ تارینہ ہارڈو نے پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھ کر ہونٹ کھولے ہی تھے کہ میں نے کہا، بات کسی فکر یا پریشانی کی نہیں ہے مس ہارڈو، خدا کے فضل سے میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کے ملک میں میں ایک نمائندہ حیثیت رکھتا ہوں، ایک مہمان کی حیثیت، اور کسی مہمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ میزبان کے لیے پریشانیاں کھڑی کرے۔ اس لیے میں کوئی ایسی نہیں علی، تمہیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تم ایک افریتی طاقت کو فنا کر سکتے ہو، تو پھر ان لوگوں سے نمٹنا تمہارے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہم بھی تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، مجال ہے کسی کی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے تارینہ۔ کیا علی؟ اینگل ٹاور سے صرف یہ جائزہ لیا جا رہا ہوگا کہ ہماری یہاں کیا مصروفیات ہیں۔ ممکن ہے ٹیلیسکوپ رائفلوں کی مدد سے ہمیں یہاں ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔ ہم اس عمارت میں رہتے ہوئے اس خطرے سے اپنا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عمارت میں رہا ہی کیوں جائے۔ میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں سرکاری تحفظ میں کہیں اور منتقل کر دو۔ میں نے دوبارہ اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔
لیکن تارینہ ہم کافی دن سرکاری مہمان رہ چکے، اب ہمیں کچھ عرصے یہاں اپنے طور پر رہنے کی اجازت دلوا دو۔ تم دونوں کو یہاں کی شہریت دی جا چکی ہے، یہاں تم کسی دوسرے ملک کے باشندے کی حیثیت سے نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والوں کی حیثیت سے مقیم ہو، پھر کسی طرح کی اجازت کیا معنی رکھتی ہے؟ میری حکومت تمہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ شکریہ تارینہ، مجھے یہاں قیام کے لیے قانونی دستاویزات درکار ہیں اور اب میں اس عمارت سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے وطن کی سیاحت کروں گا لیکن سرکاری طور پر نہیں، ایک عام آدمی کی حیثیت سے، لہٰذا اس سلسلے میں انتظامات کر دو۔ ہر طرح حاضر ہوں علی، تارینہ نے کہا اور میں اس کی آسان ترین ترکیب اسے بتانے لگا۔ تارینہ نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی تھی۔ واقعی آسان نسخہ ہے، بلکہ تمہاری اس تجویز سے ایک اور ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہ تمہیں یہاں سے بیروت روانہ کر دیا جائے؟ بیروت کیوں؟ لیکن بیروت تم نہیں جاؤ گے بلکہ تمہارے اور تہذیب کے ہم شکل جائیں گے، تم یہی رہو گے۔ اس طرح ہم تمہارے دشمنوں کو بیروت پارسل کر دیں گے، اس طرح تم اپنے آئندہ پروگراموں پر آزادی سے سوچ سکو گے۔ میں نے تھوڑی دیر تک سوچا، پھر کہا آئیڈیا اچھا ہے تارینہ، لیکن جن لوگوں کو تم ہمارے میک اپ میں بیروت بھیجو گی ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تارینہ بھی احمق نہیں ہے علی، میں ایسے لوگوں کا انتخاب کروں گی جو اس کے مستحق ہوں گے، مثلاً ایسے قیدی جو اسرائیلی ہیں، ان میں سے 2 کا انتخاب کر لیا جائے، انہیں جیل سے فرار کرایا جائے، ان کے مددگار ان کا میک اپ کریں اور انہیں بیروت روانہ کر دیں۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو کہ اس میک اپ میں ان پر کیا مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ اگر وہ ہاورڈ کے شکار ہو جائیں تو ان کی تقدیر، اور اگر بچ کر نکل جائیں تو بھی ان کی تقدیر۔ اگر ہاورڈ انہیں گرفتار کر لیتا ہے تو اس کا جی خوش ہو جائے گا اور اس دوران تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تارینہ ہارڈو نے کہا۔ میں اسے اولیو ہاورڈ کے بارے میں تفصیلات بتا چکا تھا۔ تہذیب نے دلچسپی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، عمدہ پلان ہے علی، مجھے بے حد پسند آیا۔ آپ کو کافی محنت کرنا ہوگی تارینہ، تم نے بھی تو ہمارے لیے کافی محنت کی ہے علی۔ بہرحال پہلے میں تمہارے پروگرام پر عمل کر لوں۔ ہاں یہ بتاؤ تم کہاں رہنا پسند کرو گے؟ میں تمہاری پسند کے مطابق تمہارے لیے کسی پرائیویٹ رہائش گاہ کا بندوبست بھی کر سکتی ہوں، اور اگر کسی ہوٹل میں چاہو تو ہوٹل ہی بہتر رہے گا۔ پرائیویٹ رہائش گاہ میں بلا وجہ دوسروں سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تو میڈم آپ کو اس سلسلے میں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا ہم بھی تو باہر کی دنیا دیکھیں کیسی ہے، میں نے کہا، اور تارینہ ہارڈو مسکرانے لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری تفریحات میں مزاحم نہیں ہوں گی، لیکن یہاں جس چیز کی ضرورت ہو تم مجھے اس سے آگاہ کرتے رہو گے۔ اگر کوئی تکلف کیا گیا تو میں یہ سمجھوں گی کہ تمہیں ہمارے خلوص پر بھروسہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اخراجات کا ہے میڈم تارینہ۔ ظاہر ہے ہم غریب الوطن لوگ کرنسی نہیں رکھتے۔ تم نے شاید اپنی خوابگاہ میں رکھی تجوری کا جائزہ نہیں لیا، اس میں تمہارے لیے بہت کچھ رکھ دیا گیا ہے۔ ویسے میں تمہارا اکاؤنٹ کس نام سے کھول دوں تاکہ تمہیں کسی جگہ کوئی دقت نہ ہو؟ یہ رقم بطور قرض ہوگی، کسی بھی جگہ سے آپ کو روانہ کی جا سکتی ہے۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے بھائی، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں تم سے کسی بھی سلسلے میں بحث نہیں کروں گی۔ اگر تم ہماری کسی کوشش کو اپنے اوپر احسان سمجھو تو جب دل چاہے یہ احسان اتار دینا، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، تم اگر چاہتے تو نہ جانے کیا کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ ایک بہت بڑی دولت جو کسی ایک خاندان کو مل جائے تو اس کی پشتیں عیش کر سکتی ہے۔ تم نے ٹھکرا دی ہے، لیکن میں تمہارے قومی جذبے کو سلام کرتی ہوں۔ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا کام تھا، لیکن علی تمہارا بھی ہم پر بہت قرض ہے۔ حائل جوشوں کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے اتنا قیمتی ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک بڑا کمیشن تمہارا بھی بنتا ہے۔ ہم اگر تمہیں سالہ سال تک ادائیگی کرتے رہیں تب بھی بہت بڑی رقم ہمارے اوپر واجب الادا رہے گی۔ بھائی جب حساب کتاب کرنے پر آئے ہو تو میں یہ باتیں کہہ رہی ہوں۔ یہ بتائیں میڈم تارینہ کے بیچاری مارٹینا کو تو اس سلسلے میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ اولیو ہاورڈ نے یہ سراغ لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ حائل جوشو کس طرح میرے پھندے میں پھنس گیا۔ تم اگر منظر عام پر نہ ہوتے اور اولیو ہاورڈ صرف تمہارا دشمن نہ ہوتا تو وہ حائل جوشو ہی کے پیچھے پڑ جاتا۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کے بعد ہم اپنا کام جاری رکھ سکتے یا نہیں۔ یقیناً اس طرح میڈم مارٹینا کو اپنی پوزیشن بحال رکھنا مشکل ہو جاتی، اور اس صورت میں صرف اتنا بھی بہت خیال کیا جاتا کہ ہم آپ دوست کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تمہاری ہی ذات ہے جس سے ہمیں لاتعداد منافع حاصل ہوئے ہیں۔ تارینہ ہارڈو خاصی دیر تک ہم سے گفتگو کرتی رہی اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ اینگل ٹاور نامی عمارت ہماری رہائش گاہ سے نظر آتی تھی، اس کا کچھ دفاتر کا رخ اس سمت بھی تھا، اور ہم یقیناً ایک خطرناک صورتحال سے دو چار تھے۔ چنانچہ حفظ ما تقدم کے طور پر ایسی اندرونی جگہوں کا انتخاب کر لیا گیا جو سامنے سے نظر نہیں آ سکتی تھی۔
तकरीबन 12:30 बजे मैंने प्रोग्राम के मुताबिक टेलीफोन की वायरिंग 1-2 जगह से खराब कर दी। ये इसलिए किया गया था कि अगर ओलियो हावर्ड फोन करके ये मालूम करने की कोशिश करे कि यहाँ हमारे मशागल क्या हैं, तो उसे नाकामी हो और इसके बाद टेलीफोन डिपार्टमेंट की गाड़ी देखकर वो ये ना सोच सके कि कोई चाल चली जा रही है। थोड़ी देर के बाद हस्बे प्रोग्राम एक शख्स को हमने रवाना किया। ये उस इमारत में मुलाजिम की हैसियत रखता था। उसने एक पब्लिक कॉल बूथ से जाकर टेलीफोन डिपार्टमेंट को यहाँ का टेलीफोन खराब होने की इत्तला दी और ठीक 20 मिनट के बाद टेलीफोन डिपार्टमेंट की एक गाड़ी इमारत में दाखिल हुई। इस दौरान तारीना हार्डो का एक खास आदमी एक आम मुलाजिम की हैसियत से हमारे लिए मेकअप का सामान ले आया था और इसकी आमद कोई ऐसी अहम बात नहीं थी जिसे दूसरे लोग खुसूसन महसूस कर सके। तहजीब, माल्कम एक्स और मैं अपने चेहरों पर मेकअप में मसरूफ हो गए थे। फिर जब टेलीफोन की गाड़ी इमारत के अकब में पहुंची तो हम दोनों इत्मीनान से उसमें जा बैठे। टेलीफोन डिपार्टमेंट के लोग पुरस्कून अंदाज में अपना काम कर रहे थे। उनका इंतखाब पहले ही कर लिया गया था। उनमें से एक ने बाहर जाकर टेलीफोन पुल पर भी कुछ तार वगैरह दुरुस्त किए थे ताकि बैरूनी तौर पर देखने वालों को कोई शुबा न हो, और इसके बाद उन्होंने टेलीफोन की लाइन बहाल कर दी और बाहर ही से यहाँ टेलीफोन करके इस टेलीफोन की दुरुस्तगी के बारे में सवालात किए। इस तरह अगर ये टेलीफोन टैप हो गया था तो टैप करने वालों को ये इत्तला मिल सकती थी कि अब टेलीफोन दुरुस्त हो गया है। फिर टेलीफोन डिपार्टमेंट की गाड़ी स्टार्ट होकर इमारत से बाहर निकली और टेलीफोन हाउस की जानिब चल पड़ी। अकबी हिस्से से हम दोनों इस बात का जायजा ले रहे थे कि इस गाड़ी का ताकुब तो नहीं किया जा रहा। बात अगर ओलियो हावर्ड की न होती तो शायद इतनी एहतियात की जरूरत न पेश आती। टेलीफोन डिपार्टमेंट के एक आदमी ने, जो दर हकीकत तारीना हार्डो के डिपार्टमेंट का आदमी था, हमें 2 सूटकेस पेश किए। थोड़ा सा सामान हम खुद साथ ले आए थे। फिर उसने कहा, मैडम ने आप लोगों के लिए होटल कारसाइनो का इंतखाब किया है। ये इत्तला इसलिए दी गई है कि अगर मैडम आपसे राब्ता कायम करना चाहें तो कोई दिक्कत ना हो। कारसाइनो में आपको कमरों के हुसूल में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। हम आपके लिए खुद ही वहाँ रूम रिजर्व करवा देते, लेकिन ये इसलिए नहीं किया गया कि मुमकिन है आप हमारी तजवीज से मुत्तफिक ना हो। शुक्रिया मिस्टर, आप हमें किसी ऐसी जगह उतार दें जहाँ से सवारी मिलने में हमें कोई दिक्कत ना हो। 2 मिनट के बाद आप ग्रेप वाइन के स्टेशन पहुँच जाएंगे। यहाँ से आपको कहीं भी जाने के लिए हर तरह का कन्वेंस दस्तयाब हो सकता है। रेलवे स्टेशन से आप किसी भी जगह पहुँच जाएंगे। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी और फिर ग्रेप वाइन अंडरग्राउंड स्टेशन के दाखिली गेट से कुछ फासले पर टेलीफोन डिपार्टमेंट की गाड़ी रुक गई और हम दोनों नीचे उतर आए। गाड़ी फौरन ही आगे बढ़ गई थी। हम दोनों अतराफ का जायजा लेने लगे। ट्यूब ट्रेन स्टेशन पर खासी गहमा गहमी थी। लोग आ जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक टैक्सी आकर रुकी। मैंने तारीना हार्डो की बात इसलिए मान ली कि अभी मुझे उससे राब्ता कायम रखना था। चुनाचे टैक्सी ड्राइवर को मैंने कारसाइनो चलने के लिए कहा। यह आला दर्जे का एक इंतहाई खूबसूरत होटल था जिसे देखकर आंखें खुल जाती थी। उसकी 5वीं मंजिल पर हमें डबल रूम हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। पोर्टर हमारा सामान कमरे में छोड़कर वापस चला गया तो तहजीब, माल्कम एक्स ने कमरे की बगली खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखा और मुझे मतवज्जे करके बोली, अली जरा इधर आओ, यहाँ से कितना खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है। मैं उसके करीब जा खड़ा हुआ। ऊपर नीचे कई सड़कें नजर आ रही थी जिन पर दौड़ती हुई गाड़ियां आंखों को बहुत बड़ी मालूम होती थी। लातादाद बिल्डिंगें ताहद्दे निगाह बिखरी हुई थी। एक इमारत में स्विमिंग पूल भी नजर आता था। शायद वो किसी क्लब की इमारत थी। हम लोग काफी देर तक इस मंजर में गुम रहे और फिर मैं तहजीब के शाने पर हाथ रख कर वापस पलट पड़ा। वो खिड़की का पर्दा खींच कर मेरे सामने आ बैठी। थोड़ी देर तक मैं उसकी शक्ल देखता रहा। तहजीब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। फिर मैंने कहा, तहजीब, तुमने मेरा वतन नहीं देखा, वो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हाँ अली, मैंने तुम्हारा वतन नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे वजूद में उसकी खूबसूरती को महसूस जरूर किया है। अगर वक्त ने इजाजत दी कभी तो मैं तुम्हें अपने वतन जरूर ले जाऊंगा और फिर तुम खुद मुशाहिदा कर लेना कि इन बुलंदों बाला इमारतों के दरमियान इस जदीद जिंदगी में वो सुकून नहीं है जो मेरे वतन की सरजमीन पर लहलहाते खेतों में है। तहजीब ने मुझे वतन की दास्तान में भटकने न दिया, वरना इन दास्तानों का तज़किरा करते हुए मैं हमेशा उदास हो जाता था और तहजीब उस वक्त उदासी नहीं चाहती थी। चुनाचे उसने मौजू बदल दिया। अली, ये बात तो तय है कि हम यहाँ ज्यादा अरसा कयाम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जहन में अपनी आइंदा जिंदगी के मंसूबे होने के बावजूद नहीं है और हम अभी तक ये नहीं कह सकते कि हमारे आइंदा इक़दामात क्या होंगे। यकीनन तहजीब, इस सिलसिले में बहुत कुछ गौर खोज करना होगा। तंजीम आजादी फलस्तीन के हुक्काम का दिल मेरी जानिब से साफ हो चुका है। उसकी तरफ से मुझे बैरूत वापस बुलाने की कोशिशें जारी रहेंगी। मेरे दिल में भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तहजीब, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो लोग अपने तौर पर जो कुछ कर रहे हैं करते रहे, मैं अपना फर्ज पूरा करूँ। उनके साथ मिलकर मैं कोई इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जो मुनफरिद हैसियत रखता हो।
گوٹے ہل میں اسرائیلی منصوبوں کو ناکام بنا کر میرا خیال ہے میں نے خاصا اہم کام کیا ہے، اور اس کے بعد حال جوشوں کا مسئلہ، اور اب تہذیب اس کی عادت ہو گئی ہے، اور تھوڑی سی مشق بھی۔ چنانچہ بیروت واپسی میرے لیے بالکل بے مقصد ہے۔ میرے ذہن میں مستقل یہ خیال گردش کرتا رہا ہے کہ واپس امریکہ جا کر اپنی کارروائیوں کا نئے سرے سے آغاز کروں، اور اہم ترین مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر دولت مند یہودیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو دنیا بھر میں اور خصوصاً یورپی ممالک میں اسرائیلی مفادات کا نگران ہے، اور نت نئے منصوبے وہاں جنم لیتے رہے ہیں۔ میری خواہش ہے تہذیب کہ میں اپنے طور پر ایک ایسا گروہ بناؤں جو صرف اس مقصد کے لیے کام کرتا رہے، اور بہر طور میں اس کی تکمیل کروں گا اگر زندگی رہی۔ انشاءاللہ ہم دونوں مل کر اپنے اس عظیم مشن کو پورا کریں گے، تہذیب نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ نئی شکل و صورت میں ہمیں سیر و تفریح میں کوئی دقت نہیں ہو سکتی تھی، چنانچہ یہ شام بہت پر لطف گزری۔ تیاریاں کر کے ہم باہر نکل آئے، اور اس کے بعد اس حسین شہر کی پر رونق سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگے۔ رات کا کھانا ایک خوبصورت سے ریستوران میں کھایا، اور اس کے بعد خاصی رات تک وہاں کے پروگراموں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تہذیب بہت مسرور نظر آ رہی تھی۔ جب رات بھیگ چلی تو ہم دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ دوسرا اور تیسرا دن بھی بالکل خاموشی سے گزر گیا۔ اس دوران نہ تو تارینہ ہارڈو نے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی میں نے اس کی ضرورت محسوس کی۔ چوتھے دن اس وقت جب ہم ناشتہ کر رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، اور ہم نے یہ سمجھ کر کہ ویٹر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن اندر داخل ہونے والی تارینہ ہارڈو تھی۔ ہم نے ایک نگاہ میں محسوس کر لیا تھا کہ تارینہ نے اپنے حلیے میں ایک خوبصورت تبدیلی پیدا کی ہے، صرف اتنی کہ اس نے اپنے چہرے کا رنگ پیازی مائل کر لیا تھا، اور خد و خال میں ایک ہلکی سی تبدیلی پیدا کی تھی، جس سے وہ اسپینش نسل کی کوئی لڑکی معلوم ہوتی تھی، لیکن جاننے والے ایک نگاہ میں اسے پہچان سکتے تھے۔ صحیح وقت پر پہنچی، یہی سوچا تھا کہ ناشتہ تمہارے ہی ساتھ کروں، اس نے پلٹ کر دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی ویٹر سے آپ کے لیے ناشتہ طلب کرتا ہوں، میں نے کہا۔ ضرور ضرور، اور اس وقت تک مجھے کافی کا ایک کپ بنا کر دو، باہر خاصی سردی ہے۔ تارینہ ہارڈو کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ پرسکون ہے، اور کوئی ایسی بات سنانے نہیں آئی جو ہمارے لیے باعث تشویش ہو۔ کافی پیتے ہوئے وہ خاموش رہی، اور پھر ویٹر نے ہمارے نئے آرڈر کی تکمیل کر دی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم پرسکون انداز میں بیٹھ گئے۔ تب تارینہ ہارڈو نے کہا، میں نے اپنا کام پایا تکمیل تک پہنچا دیا ہے علی، اس سے قبل تمہارے پاس آنا یا فون پر تمہیں مخاطب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اب یہ دل خوش کن اطلاع تمہیں دینا ضروری تھی، اس لیے صبح صبح ہی تمہارے پاس دوڑی چلی آئی۔ گڈ، ویری گڈ۔ گویا ہاں، تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، اینگل ٹاور سے اس عمارت میں موجود کسی فرد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، یا تو ان لوگوں کا پروگرام ہی نہیں تھا کہ تمہیں ہلاک کیا جائے، یا پھر وہ اتنے مستعد اور مستحکم تھے کہ انہوں نے اصل صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا، لیکن کوئی کمبخت ہمارے ہاتھ نہیں آ سکا۔ دوسرے پروگرام کے تحت ہم نے ایسے لوگوں کا انتخاب کر لیا تھا جنہیں یہاں سے فرار کرا کے تمہاری حیثیت دی جا سکے۔